اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہیں۔ کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے۔ اس پر منکرین نے کہا یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ یونس کے 2 آیات کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ سورت مکی ہے۔ اس سے پہلے ہم سورہ توبہ کا مطالعہ کر رہے تھے تو وہ مدنی تھی، منافقین کی صفات سامنے آ گئیں، جنگ تبوک تو مکہ۔ اور یہ جو ترتیب ہے قرآن مجید کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب رکھی ہے کہ کون سے سورے کے بعد کون سا سورہ آنا چاہیے۔ تو اب سورہ توبہ کے بعد یہ سورہ یونس آ رہا ہے، اور اب وہ مدنی تھا، اب یہ مکہ ہے، تو یہاں پر جو ہے نا مکہ کے حالات ہیں، آخری زمانے کی باتیں ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا ہے، ان کے ساتھیوں کو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے اور روکا جا رہا ہے کہ آپ یہ دین کی تبلیغ اب یہاں مکہ میں مت کیجیے۔ اور ان کو روکنے والے اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کی لوگ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہو گئی، لیکن ان کی اولاد ہی اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بتایا گیا کہ کتنے بھی بڑے پیغمبر ہو، اگر ان کی اولاد بھی اگر یہ بات نہیں مانتی ہے تو اس کے لیے بھی پھر سزا ہو جائے گی۔ تو بار بار جو ہے سمجھایا جا رہا ہے۔ اب یونس ہے تو ایسا نہیں کہ اس میں یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، مگر یہ نہیں کہ پورا قصہ بھی یونس علیہ السلام کا چلے گا کہ یونس علیہ السلام کہاں پیدا ہوئی، اب کیا ہوگا، بلکہ علامت کے طور پر ہے کہ اس کے 98 جو آیت ہے 98 نمبر کی، اس کے اندر یونس لفظ آیا ہے، وہ علامت کے طور پر یہاں رکھا گیا ہے۔ اس میں مباحث 2 ہی ہیں، ایک یہ کہ اللہ صرف ایک ہے، وہی تمام کائنات کا مالک ہے، اس لیے اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ دوسری، زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی، اور یہاں جو کچھ عمل ہوں گے اس کے مطابق وہاں جزا اور سزا ملنے والی ہے۔ یہ مضمون کو اب ان آیات میں جو ہے سمجھایا گیا ہے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، جیسے کہ بتایا کہ اس وقت کسی نے بھی آبجیکشن نہیں لیا کہ یہ کیا ہیں، تو پڑھنے والا بھی سمجھنے والا بھی جو ادب کا انداز تھا اس وقت بہت واضح طور پر ان کو معلوم تھا۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت بھری کتاب کی آیتیں ہیں۔ حکمت ہی یعنی پورے دلیل کے ساتھ واضح کیا گیا، کوئی بات ایسی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اسلام کا فلسفہ جو ہے کوئی گنجلک نہیں ہے، بہت صاف صاف ہے کہ بھئی یہ کائنات کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی، تو بات کس کی ماننی چاہیے؟ اللہ کی ماننی چاہیے۔ یہ زندگی ختم نہیں ہونے والی ہے، اس کا حساب کتاب ہونے والا ہے، لہٰذا یہاں کی زندگی کے اندر آخرت کو پیش نظر رکھ کے کام کرنا چاہیے۔ اس کی دلیل دی گئی کہ خدا ایک ہے تو پھر دوسروں کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے، اور جب مرنے کے بعد زندگی آنے والی ہے تو یہاں غفلت کیسے برتی جا رہی ہے، اس کو دلیل سے سمجھایا گیا ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہو گئی کہ ہم نے وحی کی انہی میں کے ایک آدمی پر؟ ان کو یہ ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی پہ کیسے خدا کا آ گیا، خدا کا پیغام آنا تھا تو کوئی فرشتہ لے کر آ جاتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کتنی عجیب بات ہے یہ بھی۔ اب بتائیے کوئی دوسرا آتا تو وہ آپ کو کیسے سمجھاتا؟ اگر فرشتہ عمل کر کے آتا تو لوگ کہتے آپ تو فرشتے ہیں، آپ کر لیے، آپ ہمارے جیسے ہوتے تو معلوم ہوتا تھا کیا تکلیف ہوتی ہے، کیسے عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانی سب سے بہتر تھا، اور وہ انسان سب سے زیادہ بہتر تھا جس کا کیریکٹر ان کے سامنے تھا، جو سب سے سچا تھا، سب سے امانت دار تھا، اور پورے شہر میں ایک
وہ جو اسٹیٹس رکھنے والا آدمی تھا، تو انہی کو تو وہی بھیجی گئی. تو اس میں تعجب کیا ہے؟ کیوں لوگوں کو جو یہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہے؟ ان انذر الناس، کہ ڈرائے وہ لوگوں کو، چونکا دے. دیکھیے لوگوں کو چونکانا پڑتا ہے، بہت برا لگتا ہے لوگوں کو. ابھی بھی یہ کہا جائے نا کہ صاحب اسلام پہ چلو، قرآن پہ، تو لوگ کہتے ہیں کیا پیچھے لگے ہوئے، ان کو ایک ہی کام ہے کیا ہے نا، ہم تو کما رہے ہیں. لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا، تمہارے خاندان تباہ ہو جاتے، تمہاری زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. جو آدمی اللہ کی بات مانے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اسی کے لیے دنیا و آخرت میں بھلائی ہے. چاہے وہ باپ ہو کہ بیٹا ہو، کوئی خاندان ہو کہ کوئی ملک ہو، سب کے لیے ایک ہی راستہ ہے. اور یہ آج سے نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے ایک ہی راستہ رہا ہوا ہے. تو ان کو ڈراؤ. اگر انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا، اللہ کی کتاب آ رہی ہے، بہت بڑا انعام ہے ان پہ. اس پہ تو ان کو سجدہ ریز ہونا چاہیے تھا کہ کائنات کا مالک ان کو ڈائریکٹ ہدایت دے رہا ہے. تو اس کو اب انہوں نے کبھی پڑھ کر ہی نہیں دیکھا. یہ متوجہ روز ان کے صبح سے لے کے شام تک کام ہے ان کو. ہم نے مزدوری کی، ہم نے بزنس کیا، ہم نے نوکری کی. کیوں؟ تو اس سے پیٹ چلنا ہے، جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. اللہ نے کہا کہ میں بھوکے پیٹ نہیں سلاؤں گا، اور ماں کے پیٹ میں ہی آپ کی روزی روٹی سب لکھ دی گئی ہے. لیکن اس کی فکر ہے، مگر اس کی فکر نہیں ہے کہ اللہ نے کیا ہدایت دی ہے کامیابی کے لیے. دنیا میں انسان کیسے کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں کیسے ہوتا ہے. ابھی ایک صاحب کا مجھے فون آیا، کہا کہ میرا بچہ بہت پریشان ہو رہا ہے. ابھی ایک پروگرام میں جا کر آیا، وہ کہہ رہا ہے کہ سب میرے سے آگے بڑھ گئے، میں ہی ناکام ہو گیا، کیا فائدہ ہے میری زندگی کا، کیوں نہ میں خودکشی کر لوں. ایسی بہکی کی باتیں کر رہا ہے. کیوں کیا ہوا؟ اس کے سامنے زندگی کی کامیابی کیا آ گئی؟ ان کو پیسے مل گئے، ان کو بلڈنگ مل گئی، ان کو کار، وہ سمجھ رہا ہے سفل. تو یہ سفلتا ہے کیا؟ سفلتا یہ نہیں ہے. سفلتا یہ ہے کہ آدمی کے آخرت میں جانے کے بعد اس کو پروانہ مل جائے کہ تیرے لیے جنت ہے، بس ختم ہو گیا. یہ دنیا کتنے دن کی ہے نا، یہاں بھی ملے گی. مگر کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر آدمی مطمئن ہو، اپنے خدا سے راضی ہو، وہ اللہ کی ہدایت کو پڑھتا ہو، سمجھتا ہو، اس کو قلب کا سکون ملتا ہو. قرآن اگر آپ روزانہ پڑھیں گے نا تو آپ کے قلب کو ایک سکون رہتا ہے کہ انرجی ملتی ہے. جیسے کھانا کھانے سے انرجی ملتی ہے آپ کو، بھوکے رہیں گے تو آپ کو کمزوری محسوس ہو گئی. یہ جسم کی ہے. روح کی قوت کیا ہے؟ قرآن، عبادت، ذکر. تو آپ جتنا قرآن غور سے پڑھیں گے، تفسیر پہ تفسیریں پڑھیں گے، تو آپ کو ایک انرجی محسوس ہوگی. آپ کو کوئی نہیں ڈرا سکے گا، آپ ڈریں گے بھی نہیں کسی سے، آپ بے خوف ہو جائیں گے. آپ کے لیے سارے راستے کھلے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. ایسا بند گلی کہیں آئے گی نہیں آپ کی زندگی کے اندر. تو بتایا گیا کہ لوگوں کو ڈراؤ. اگر وہ قرآن نہیں پڑھیں گے تو تباہ ہو جائیں گے. وہ کتنا ہی بزنس کریں، کولو کے بیل کی جیسا واپس وہیں آ جائیں گے. ہے نا، ایک بچپن میں ایک کہانی تھی، اس میں یہ تھا کہ سونے کی مچھلی ملتی ہے مچھوارے کو، تو وہ کہتی ہے تم چھوڑ دو، تم جو کہو گے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو بولتا اچھا، تو میرا یہ جھوپڑا ہے، ایک اچھا گھر بن جانا میرا، اور مجھے اتنا کھانے کو مل جانا چاہیے. وہ بولتی جا کے دیکھو تم گھر میں ایسے ہوگا. تو ٹھیک ہے، جا کے دیکھتا ہے تو ویسا. اس کی بیوی بولتی ہے اتنا ہی مانگا، جا کے اس سے اچھا محل مانگی. پھر وہ محل مانگتا ہے، سب ہوتا، سب دیتے جاتی وہ مچھلی، کہانی. مگر آخری میں وہ کہتا ہے میری بیوی یہ کہہ رہی ہے اب یہاں ندی تک آ کے بار بار تیرے سے کام بات کرنا، تو ہمارے پاس آ جا، ہم تیرے کو ایک پاؤنڈ میں رکھیں گے، ہے نا، کانچ کے اندر. پھر ہم بولتے جائیں گے تو سنتے جا. وہ بولتی کہ جاؤ، اب پہلی جیسی جھوپڑی تھی نا ویسی بن جاتی تمہاری، ویسی جھوپڑی. تو لالچ اچھی چیز ہے کیا؟ اس میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے کہ آپ کو وہ نہیں ہوتا، واپس آپ وہیں آتے کولو کے بیل کے جیسا جہاں سے چلتے نا. اتنی محنت زندگی کی ہوئی، پھر کیا ہوا؟ پھر سمجھ بھی نہیں آتا کہ زندگی بھر کی ہے کیا. تو زندگی کامیاب کیسی ہوتی؟ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی، صحابہ کرام کی ہو گئی. کوئی بھی نہیں بھول سکتا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک نہیں بھول سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بھول سکتا ہے کیا؟ نہیں بھول سکتا، کوئی نہیں بھول سکتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بھول سکتا ہے کیا؟ امہات المومنین کو کوئی بھول سکتا ہے کیا؟ نہیں. بعد میں کتنے بادشاہ آئے، پوری دنیا میں سکندر تھا، وہ چھا گیا پورا، بتاتے پوری دنیا میں. کوئی یاد کرتا ہے کیا جس کو؟ اچھا منافقین کو کوئی یاد کرتا ہے؟ نہیں یاد کرتا ہے. تو جنہوں نے صحیح راستہ اختیار کیا قیامت تک ان کا ہی نام رہنے والا ہے، ان کی تعلیمات جو ہے باقی رہنے والی. اور کہا
وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدْمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور خوشخبری دے دے. یہ نبی اس لیے آیا ہے خوشخبری دینے کے لیے. آپ کو خوشخبری ہے کس کو؟ جو ایمان لائے، جنہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، ان کی مشن کا ساتھ دے رہے ہیں. سوچ رہے ہیں کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیا کام کرتے تھے. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سپاہی ہوں، میں مسلمان ہوں، تو میں وہ کام کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اس کو عام کرنے کی میں کوشش کروں گا. اس کے لیے میری جان، میری مال، میرا وقت، سب کچھ اس کے لیے قربان. تو ایسا جو کریں گے ان کے لیے کہا گیا ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے سچا مقام ہے، بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس. خوشخبری بیکار نہیں جائے گا. اب فلسطین میں اتنے لوگ چلے گئے، 50,000 لوگوں کو مار دیا اس نے 15 مہینے میں. کہاں گئے وہ؟ سب کا اتفاق ہے جنت مل گئی، ختم. اور کیا ہونا تھا؟ اور کیا یہاں رہے کہ دنیا میں کیا کر لینے والے تھے؟ جنت مل گئی اور کامیابی ہو گئی. آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم ایسے کامیاب ہو گئے. دونوں چیزیں، دنیا میں بھی امپریشن مل رہا ہے اور آخرت کی کامیابی مل گئی. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، اور جو انکار کرنے والے ہیں کافر ان کو کہتے ہیں جنہوں نے انکار کیا. کافر کیا کہہ رہے؟ یہ تو کھلے جادوگر ہیں، یعنی یہ باتیں بنا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ کہتے تھے ایسا نہیں ہو سکتا، آخرت نہیں آتی، اللہ بھی ایک نہیں ہے، کئی لوگ ہو سکتے ہیں جن کی عبادت کی جا سکتی ہے. تو یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ یہ جو خوبصورت، اب یہ کلام پڑھ کر لوگ حیرت میں تھے. آج بھی اتنا اونچا کلام ہے، اتنا گرامیٹیکلی ہے، اس پہ جو غور کر رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیتیں ہدایت بھی ہے، اس میں ردم بھی ہے، عبادت بھی ہے. اب دیکھیے قرآن پڑھنے میں بھی عبادت ہے. آپ نے پڑھا ابھی سورہ جو پڑھ کے سنائے آپ کو ہے نا، تو اس کے اندر قرآن بھی پڑھ کے سنایا گیا. اس کے اندر کتنا زبردست روحانی سفر ہے اور ہدایت بھی ہے کیا کرنا چاہیے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب، تمہارا پروردگار تو وہ ہے جس میں آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، 6 ادوار میں. دور بہت، یہ کوئی ایسا کیلنڈر کا کھیل نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں، جلدی کھانا بھی ہے تو کب جلدی جلدی پکتا ہے نا. وہ گیہوں کا آٹا ہے، اس کو بھگا کے رکھنا پڑتا ہے تھوڑی دیر تک، اس کے بعد روٹی اچھی پکتی ہے. مگر یہاں گڑبڑ، ابھی آٹا گوندے نہیں روٹی ڈال دو، ہے نا. کتنی جلدی، آدمی کو جلدی لگی ہوئی ہے، مگر ہر ایک کے لیے ایک ٹائم لگتا ہے. کوئی چیز کو اچھا کرنا ہے، کوئی ریئیکشن کو پروسیس ہونے کو، تو یہ دنیا بننے میں بھی لاکھوں کروڑوں سال لگے ہیں. ایسا نہیں کہ یہ دنیا اچانک بن گئی، اچانک یہاں سے ندی نالے نکل گئے اور اچانک درخت آ گئے. نہیں، آپ تاریخ میں بھی پڑھیے کیسا کیسا ہوا. یہاں جو بتاتے ہیں کہ سورج سے الگ ہو گئی، پھر کتنی گرم تھی، پھر سوکھ گئی، پھر کیا کیا ہوا، پھر اس کے کیسے چینجز ہوئے جب کہیں یہ دنیا اتنی اچھی بنی. تو اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہا ہے یہ پوری کائنات، آسمان جس میں چاند ستارے جو آج ایک لائن میں آ گئے تھے. 25 جنوری کے دن ایک ایسا دن تھا جس میں پورے سیارے ایک ہی لائن میں آئے تھے، دوربین سے دیکھ سکتے تھے. بڑے بڑے سیارے تو ایسے بھی دکھ رہے تھے جیسے لگ رہا تھا لیمپ ہے کسی نے لٹکا دیا ہے آسمان پہ. اس کی تصاویر بھی ہیں، آپ یوٹیوب میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سب اتنی دنیا جو سجائی اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ 6 ادوار میں. ثم استوى علی العرش، پھر وہ جلوہ فرما ہو گیا عرش پہ، یعنی بیٹھ نہیں گیا. ایسا نہیں وہ اللہ نے بنایا آپ کچھ بھی ہو جاؤ، نہیں اس کو مار رہا ہے، وہ بلاత్కాر کر رہا ہے، وہ خون کر رہا ہے، اللہ تو دیکھنے کو تیار نہیں. ایسا نہیں ہے، اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. یہ آزادی دی ہے اس نے، وہ بول رہا ہے آج کر لے، تیرے کو جو کرنا ہے، تیرے کو کھلی چھوٹ ہے. اب یہ قرآن میں نے بھیجا، اب تو پڑھ، نہ تو مت پڑھ. یہ نماز 5 وقت کی ہے، تو پڑھتا ہے تو پڑھ، نہیں پڑھتا ہے تو مت پڑھ. کوئی زبردستی نہیں ہے اللہ کی طرف سے. اللہ ایسا پکڑ کے لا کے کسی کو لگانے والا نہیں ہے. نیک کام کر، بد کر، شراب پی، گناہ کر، سب کھلا ہے نا. تو اللہ آج بھی نگرانی کر رہا ہے. مال کا ملنا، اولاد کا ملنا، یہ سب اس کی طرف ہے. پوری دنیا مل کے اچھا آگے بھی آ رہا ہے کہ کوئی ضد کر کے اللہ کے پاس نہیں بیٹھ سکتا کہ میں تو اللہ سے یہ حاصل کروں گا. ہمارے جو ہے نا مولانا بہت پہنچے ہوئے ایسے قرآن کے، بس وہ اللہ کو بول دے، اللہ ان کی دعا تو رد ہی نہیں کرتا. تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے ایسا، ہے نا. دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ان کی دعا سنی جاتی تھی اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس. وہ بھی جیسا منافقین کے بارے میں کہا، اللہ نے کہا تم 70 بار بھی کرو گے تو ہم نہیں سنیں گے، ہے نا. تو اللہ کو کوئی منا نہیں سکتا. آخری میں اللہ سب سے بڑا ہے. ثم استوى علی العرش،
یدبر الامر، ہر معاملے کا فیصلہ کر رہا ہے وہ، آج بھی اسی کے ہاتھ میں، کامیابی، ناکامی، خوشی، غم۔ تم اس کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ تم سارے خاندان کو چھوڑ دو، چل جائے گا، مگر خدا کو نہ چھوڑو۔ سب سے پہلے تم خدا کو پکڑے رہو گے، ساری دنیا تمہاری۔ ہم خدا کے ہو گئے، خدا کی ساری کائنات، پھر ہمارا کیا رہا؟ ہم کو کوئی ناکامی ہو سکتی ہے؟ پوری کائنات کس کی ہے؟ خدا کی، ہم خدا کے ہو گئے، ہے نا؟ شادی میں بھی ایسے ہوتا ہے، ایک بادشاہ نے شادی کر لی، ایک لڑکی رانی بن گئی، اب سارا راج اس کا، ہے نا؟ تو یہ بندگی کیا ہے؟ آپ خدا کے ہو جاؤ، خدا کی بات مانیں گے کہ نہیں، آپ اس سے وفادار رہیں گے کہ نہیں؟ تو کہا کہ آج بھی تمام معاملات کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر رہا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذن، اور اللہ کے پاس کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد۔ اب بولے نہیں وہ تو ایسے ہیں، میں تو بالکل تم کو اولاد دلا کے رہوں گا، ختم۔ اب وہ مولانا نے بول دیے، اب کہاں سے ہوتا ہے؟ ہوگا کبھی نہیں، ہو کسی سے بھی نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں ہوا تھا بچہ جلدی، بہت دعا کی انہوں نے، بڑھاپے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بشارت دی کہ اب تم بنیں گے۔ تو ان کی بیوی کو بڑا تعجب ہو گیا، میں تو پہلے بانجھ ہوں، پھر بڑھیا ہو گئی، پھر اللہ نے بولا اس کی ضرورت نہیں، میں جب چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں، میرے لیے کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا، بس روح ڈال دیا، مریم علیہ السلام کے رحم پیدا ہو گئی۔ تو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کسی کی سفارش نہیں چل، کوئی معاف نہیں کرا سکتا۔ لوگ یہ کہتے تھے ہم یہ جو پوجا کر رہے ہیں ہمارے دیوتاؤں کی، ہمارے الگ الگ خداؤں کی، وہ اس لیے ہے کہ خدا کے پاس یہ ہم کو چھڑا دیں گے، ان کا بڑا مقام ہے، خدا بہت چاہتا ہے ان کو، تو یہ تو چھڑا دیں گے۔ بزرگوں کے بارے میں بھی ایسی ہے، ان کا دامن تھام لیے تو بالکل وہ چھڑا دیں گے۔ ارے اللہ دامن ہی نہیں چھوڑیں گے، وہ بولیں گے نہیں میرے یہ مرید کو چھوڑنا تو میں نہیں چھوڑتا تیرا دامن، ایسا ہوتا نہیں۔ اللہ بتا رہے کوئی سفارش نہیں کر سکتا اس کی اجازت کے سوا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، یہ اللہ تمہارا رب ہے، تمہارا پروردگار ہے۔ فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو۔ اب عبادت کے معنی تین ہیں۔ عبادت کے بات یہ ہے اس کی بات ماننا، سننا، ایک ہے اطاعت کرنا یعنی اس پہ عمل کرنا، اور ایک ہے اس کی عبادت کرنا یعنی نماز پڑھنا، اس کے لیے روزے رکھنا، اس کا ذکر کرنا، اسی کے لیے حج کرنا، عبادت بھی کرنا، اطاعت بھی کرنا اور اس کی بات بھی ماننا، یہ سب عبادت میں شامل ہے۔ افلا تذکرون، کیا تم یاد دہانی اختیار نہیں کرتے ہو؟ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ بی بی تم کو ہوش نہیں ہے؟ جب ساری کائنات اللہ کی ہے تم کس کی بندگی کر رہے ہو؟ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کوئی بھی یہاں نہیں رہنے والا۔ اور مومن کے لیے خوشخبری ہے موت۔ موت کیا بری چیز ہے کیا؟ پھر بدلہ کب ملنے والا ہے؟ مرے نہیں، ابھی رہنا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یہ کافر، یہ اہل کتاب، یہ مشرک، یہ چاہتے ہیں ان کو 1000 سال کی زندگی ملے، خوب مزہ کریں۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے اگر تم کو اللہ پیارا ہے نا اور اللہ کے پاس تمہارا اچھا ہے تو تم کو تو یہ ہونا چاہیے بھائی آئی تو میں کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ میں شہید ہوا تو کہاں جاؤں گا؟ اللہ کے پاس چلا جاؤں گا۔ میری یہاں سے جان گئی تو کہیں اور جانا ہے، مجھے اپنے گھر لوٹ کے جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو تم سب کو لوٹ کر اس کے پاس جانا۔ وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، بالکل سچا وعدہ ہے، کوئی بھی یہاں بچنے والا نہیں۔ کوئی پرائم منسٹر ہو، کوئی راشٹرپتی ہو، کوئی منسٹر ہو، کوئی کھرب پتی ہو، کوئی فلم ایکٹر ہو، کوئی بھی بچنے والا نہیں، سب کو اللہ کے پاس لوٹ کے جانا، سب کے ساتھ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اور وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور دوسری مرتبہ بھی وہ پیدا کرے گا۔ اب ان کو یہ شک تھا اللہ کیسا پیدا کرے گا دوسری بار؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلی بار پیدا کرنا مشکل تھا کہ دوسری بار؟ پہلے تو وجود ہی نہیں تھا، کوئی تھا، اب توفیق اسلم معلوم ہی نہیں تھا کوئی، اب ہو گیا، بچے تھے پیٹ میں رہے، خون کا لوتھڑا، بچے بنے، اب بوڑھے ہو گئے، اب بن گئے، اب دوبارہ سے اللہ کو بنانا مشکل ہے توفیق اسلم کو کیا پہلے؟ تو حالانکہ اللہ کے لیے دونوں آسانی ہے، مگر اگر کسی کا بھی دیکھا جائے تو کوئی چیز پہلی بار کمپیوٹر بنانا، پہلی بار فون بنانا، پہلی بار مشکل ہے، پھر اس کے بعد کاپی یا اس کو توڑ کے پھر بنانا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تو پہلے وقت کا تم کو یاد نہیں کہ تم دوسروں کے لیے پریشان ہو رہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، اور یہ اس لیے ہے
کیوں اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنا چاہ رہا ہے؟ تاکہ بدلہ دے ایمان والوں کو جنہوں نے نیک عمل کیے انصاف کے ساتھ۔ دیکھیے دنیا میں بدلہ ہو ہی نہیں سکتا پورا۔ اب سمجھے ایک آدمی نے پورا جوانی لگا دیا ہے نا، اب آخری میں انہیں بولیں گا میں نے لگایا اللہ کی راہ میں جوانی اور مجھے بڑھاپے میں فائدہ۔ جوانی میں کا فائدہ جوانی میں ہونا چاہیے نا۔ اب جوان کیسا ہوگا آدمی پھر سے، ہے نا؟ ایک آدمی نے 1,00,000 لوگوں کو قتل کیا، اب یہ نیتنیاہو نے 50,000 لوگوں کو مار دیا، اب کتنے بار پھانسی دیں گے آپ اس کو؟ دنیا میں کتنے بار؟ 50,000 بار پھانسی دے سکتے آپ۔ اس لیے آخرت آنا ضروری ہے انصاف کے لیے۔ انصاف ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے بتایا یہ دنیا کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، انصاف پہ مبنی ہے۔ فیصلہ تو ہونا ہے اور انصاف کے ساتھ ہونا ہے، اسی لیے قیامت آئے گی تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ٹھیک ٹھیک بدلہ دے، حماس والوں کو اس کا بدلہ دے دے، نیتنیاہو کو اس کا بدلہ، یا ہم سب کو بھی ایسی بدلہ دے، جس نے جو کیا اس کا بدلہ۔ ایک ماں باپ ہے، انہوں نے بچوں کی بہت خدمت کی، یہ کری، اور بعد میں بچے سب نکل کے فارن کو بھاگ گئے، کوئی بھی نہیں ان کے پاس، کوئی ماننے کو تیار نہیں، کوئی فون کرنے کو تیار نہیں۔ تو اب یہ ماں باپ کا کیا ہے؟ ان کا بدلہ ملے گا کہ نہیں؟ انہوں نے جو اخلاص کے ساتھ اولاد کو پالا تھا، پوسا تھا اللہ کے لیے، اس کا بدلہ ان کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یقیناً قیامت میں ملے گا۔ والذین کفروا لہم شراب من حمیم، اور جن لوگوں نے انکار کیا ہے ان کی مہمان نوازی کیسے ہوگی؟ کھولتے ہوئے پانی سے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے انہیں پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی۔ وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور دردناک عذاب ان کے انکار کی پاداش میں۔ آج کر لو انکار، خدا کو مت مانو، خدا کے احکام کو مت مانو، خوش ہیں، خوش رہو دنیا میں، سارے حرام کے کام کریں، بس خبر میں اتر جاؤ، پھر قیامت کے دن آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کھولتا ہوا پانی پلائے گا، دردناک عذاب دے گا۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اور وہی ہے جس نے سورج کو روشن کیا، گرم بنایا۔ ضیاء اسی روشنی کہتے ہیں جس میں گرمی بھی ہو، تپش بھی ہو، تو سورج گرمی کے ساتھ پیدا کیا سورج کو۔ والقمر نورا، اور قمر کو، چاند کو نور والا بنایا، ٹھنڈی روشنی ہے اس کی، سکون دینے والی، اس سے پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، بہت سے کام ہیں، چاند کے روشنی کے بھی کئی کام ہیں، وہ بنائے اللہ تبارک تعالیٰ۔ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور اس کے لیے منزلیں طے کی، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں اور دنوں کا اور وقتوں کا حساب رکھ سکو۔ سال پہ سال گزرا، 224 ہو گیا، 2025 آئے گا، 2024 ختم ہو گیا، کیسے معلوم ہو گیا آپ؟ سورج کی گردش سے۔ چاند اب رمضان ہے کہ شوال ہے کہ رجب ہے، اس سے معلوم ہو گیا۔ ظہر ہے کہ عصر ہے کہ مغرب ہے، سورج سے معلوم ہو گیا۔ تو یہ جو ہم نے بنایا، ایک تو وہ روشنی بھی دے رہے ہیں، دوسرے حساب کا کام بھی کر رہے ہیں۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اور اللہ نے پیدا نہیں کیا یہ سب کچھ مگر حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ یہ دن اور رات بھی تمہاری زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ بڑا ہو رہا ہے، خوشی ہو رہی، اب 2 مہینے کا ہو گیا، اب 2 سال کا ہو گیا، اب 10 سال کا ہو گیا، دیکھو اب 15 سال کا ہو گیا، اب اس کی انرجی بڑھتے جا رہی ہے نا، خوشی کی بات۔ ادھر بڈھے ہوتے جا رہے، 60 سال ہو گئے، پہلے کم تھا، 65 سال اب دکھتا بھی نہیں، 70 میں لکڑی لے کے چل رہے ہے نا۔ تو وقت کیا کر رہا ہے؟ تم کو سب کو آگے لے کے جا رہا ہے۔ وہ یہ صبح ہو رہی ہے، شام نہیں ہو رہی ہے، سب کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور یہ سب چینج ہو رہا ہے ایک کے ساتھ ایک، یہ حق کے ساتھ ہو رہا ہے تاکہ تمہارا حساب ہو۔ ہر آدمی کوئی بھی ایک عمر پہ رکا ہوا نہیں ہے، بچہ تھا تو بڑا ہے، بڑا ہے تو بوڑھا ہوتے جا رہا ہے، کمزور تھا تو طاقتور ہو رہا ہے، طاقتور تھا تو اب کمزور ہو رہا ہے، یہ سلسلہ ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اس طریقے سے ہم تفصیل سے آیتیں بیان کرتے ہیں علم رکھنے والوں، جو علم رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہے، اب جس کو علم ہونا ہی نہیں تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے ساری چیزوں کی۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، بے شک رات اور دن کے باری باری سے آنے میں اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے نشانیاں ہیں ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ ان کو صاف سمجھ میں آ رہا ہے یہ پرہیزگار ہے، دیکھو کیسا سورج آ گیا، کیسا ایک لائن میں آ گئے، ستارے کیسے چلتے ہیں، چاند کیسے چلتا ہے، رات کیسے ہوتی ہے، چاند گرہن کیا لگتا ہے، سورج گرہن کیوں لگتا ہے، اس میں سب میں نشانیاں ہیں۔ تو ڈر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ دن اور رات جو ہے نا
ایک کام کی طرف لا رہی ہے، وہ غور فکر کر رہے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ غور فکر کرتے ہیں کہ یہ رات اور دن کیوں آ رہا ہے. تو اللہ سے بتاتے ہیں وہ کہ اللہ تو نے یہ فضول نہیں پیدا کیا ہے، یقیناً حساب کا دن آنے والا ہے، اس لیے تو نے یہ سارا انتظام کر رکھا ہے. إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بے شک جو لوگ ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے اور وہ راضی ہو گئے اس دنیا کی زندگی پہ، وہ سمجھ رہے ہیں کتنی مزے کی زندگی ہے، یہی مزہ کر لو. وہ کدھر جائیں گے؟ کیسینو میں، وہاں تفریح کر کے آئیں گے، یہاں کھانا کھائیں گے، بس انجوائے کرو زندگی، بس انجوائمنٹ، دوسرا کچھ کماؤ کھاؤ دھوم دھڑاکا، کوئی حساب کتاب کا کوئی فکر ان کو نہیں ہے. وَأَطْمَأَنُّ بِهَا، اور اس پہ مطمئن ہو گئے، بہت خوش ہیں وہ، دن رات اتنا خوش ہیں، کیا کھانا ملا، کیا دعوت ہو گئی، کیا کپڑے مل گئے، کیا کار مل گئی، سب دن رات اسی کے اندر وہ مطمئن ہو گئے. اللہ کی یاد ہی نہیں، آخرت کی فکر ہی ان کو نہیں ہے. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ ہماری آیات سے غفلت برتتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہماری آیت. کبھی نہیں آیا کہ ان کے پاس ایک گھنٹہ بیٹھیں، قرآن کی آیت کو دیکھیں، غور فکر کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، ہم بھی ایسا خوشی خوشی میں رہیں گے تو کل کیسا جھٹکا ہم کو لگنے والا ہے. اس سے وہ غافل ہیں. اولئک ماواہم النار بما کانوا یکسبون، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے ان کے کمائی کے نتیجے میں. وہ جو کرم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ان کا ٹھکانہ آگ ہو کے رہنے والی. ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کا رب ان کی رہنمائی کر رہا ہے ان کی ایمان کی وجہ سے. وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ بھی کیا کر رہا ہے؟ ان کے لیے راستے کھول رہا ہے، دنیا میں بھی کھول رہا ہے، آخرت میں بھی کھول رہا ہے. تجری من تحتہم الانہار جنات النعیم، اور ان کے نیچے ایسی جگہوں میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ٹھکا رکھے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، نعمت بھری جنت. ان کے لیے کیا ہے؟ نعمت بھری جنتیں ہیں، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، ان کی پکار کیا ہوگی وہاں پر؟ اے اللہ تو پاک ہے، اے ہمارے رب تو پاک ہے. اور وہاں ان کی دعا ہوگی سلام سلام سلام، وہ سب کو سلامتی سلامتی سلامتی، بہتری سب کے لیے. وہ ایسا نہیں ہوگا جنت میں جا رہے ہیں، جنت میں جاتی فکر ہوگی کہیں ہمارے حور، ہم مر گئے تھے اس کہتے تو شراب کے پیالے لاؤ جلدی، یا کیسا کرتے ہیں لوگ، دعوت میں گئے تو اور جلدی نکالو کھانا، جلدی ہونا ہم کو ہے نا. تو جنتی ایسا کریں گے؟ ایسے نہیں. جنتیوں کو سب معلوم ہو، حوریں بھی ملنے والی ہیں، شراب بھی ملنے والا ہے، سب ان کو اجلت نہیں رہے گی. وہ جا کے کیا کام کریں گے معلوم ہے؟ سبحان اللہ. ان کو خوشی اس کی ہوگی کہ میں اللہ کا ذکر کروں، ان کو قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا، ان کو اللہ کو یاد کرنے میں مزہ آئے گا. تو جنت میں وہ کہیں گے کیا اچھی جگہ مل گئی ہے تو اللہ کی، تو وہاں اللہ کی تعریف شروع کر دیں گے. وہ اللہ پاک ہے تو، اور سلامتی کی دعا ہے کہ سب پہ سلامتی رہو، سب بہتر رہو، یہ رہے گا ان کا. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی آخری پکار بھی یہ ہوگی کہ ساری تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہے نا. یہ ہوگا، ملے گا سب. اور اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یہ جنتیوں کا کیریکٹر دنیا میں ہی بننا شروع ہوتا ہے. اگر دنیا میں آدمی ایسا لالچی ہے نا تو اس کے کتنے امکانات ہوں گے پھر جنت میں جانے کے، ہے نا. یہی اس کو اتنی گڑبڑ ہے. تو ایسا نہیں ہونا. جو آدمی خدا کرے گا نا اس کو کس بات کی رہے گی؟ مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملے، مجھے قرآن کا، میرا گھر ہے تو میں کتنے اچھا اطمینان سے بیٹھ کے ایسی لائٹ لگا کے ہے نا، اپنی لیمپ لگا کر اچھا روشنی میں پڑھوں گا، سکون، مجھے ڈسٹرب نہیں ہوگا. بچوں کا کمرہ الگ، ان کا کمرہ الگ، میرا کمرہ الگ، کتنا سکون رہے گا. ایسا نہیں کہ میں ایک کمرے میں 20 لوگ ہیں، اس میں مجھے کتنی مشکل ہو رہی تھی، اللہ نے کیسا دیا. تو بندے کی تمنا یہ سب کوشش اس کی اللہ کی عبادت کے لیے ہوگی، اللہ کو دین کو قائم کرنے کے لیے ہوگی، نہ کہ لالچ کے لیے ہوگی. وہ دنیا کا ہر کام بھی کرے گا تو اللہ ہی کے لیے کرے گا. اور اس کی آخری صدا کیا ہوگی؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان کی آخری پکار ہوگی کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.